السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال ابو محمد ابن السید البطلیوسی اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم وذو الجہل میت وہو ماش علی الثری یظن من الاحیاء وہو عدیم۔ وقال عدی بن الرعلاء الغسانی جاہلی لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء انما المیت من یعیش کئیبا کاسفا بالہ قلیل الرخاء۔ وقال بکر بن عبد العزیز بن دلف بن ابی دلف العجلی لا ینال العلا ولا یبلغ المجد حیوب جثامۃ فی الظلال انما یحرز القداح ویحوی قصبات السباق عند النزال من یزود الملوک عن ساحة الملک اذا ما تنافسوا فی المعالی۔ وقال ابو محمد ابن السید البطلیوسی، اور ابو محمد بن سید البطلیوسی نے کہا، اخو العلم حی، اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی اور علم کا معنی علم، لیکن یہاں اخ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر اخ ذو کے معنی میں ہے، تو اخو العلم کا معنی ہوگا ذو العلم یعنی علم والا، اور حی بمعنی زندہ، خالد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، اور اوصال یہ اصلن کی جمع ہے بمعنی جوڑ بند، تو ہڈیوں کا جو جوڑ ہوتا ہے اس کو اصل کہا جاتا ہے، اسی کی جمع اوصال ہے۔ تحت کا معنی نیچے، تراب کا معنی مٹی، رمیم کا معنی بوسیدہ۔ تو یہ فرما رہے ہیں اخو العلم حی خالد بعد موتہ، کہ صاحب علم، علم والا زندہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے اپنی موت کے بعد۔ علم والا صاحب علم زندہ رہتا ہے اپنی موت کے بعد، ہمیشہ رہتا ہے۔ یا یہ ترجمہ کریں کہ صاحب علم زندہ رہنے والا، اور زندہ رہنے والا اپنی موت کے بعد ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيمٌ، اور اس کے جوڑ، اس کی ہڈیوں کے بند، تو یہاں ترجمہ صرف ہڈی ہی کر لیں، اس حال میں کہ اس کی ہڈیاں زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ صاحب علم زندہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے اپنی موت کے بعد، اس حال میں کہ مٹی کے نیچے اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَى يُظَنُّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَهُوَ عَدِيمٌ۔ تو ذو الجہل کا معنی یہاں جاہل، میت کا معنی مردہ، ہوا کا معنی وہ جس سے مراد جاہل ہے، ماشن مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا، اسی سے ماشن اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ علی الثری کا معنی یہاں زمین لے لیجئے۔ یظن کا معنی گمان کیا جاتا ہے، احیا حیون کی جمع بمعنی زندہ، عدیم کا معنی نہ ہونا، معدوم ہونا، لیکن یہاں مردہ ہونے کے معنی میں ہے۔ وذو الجہل میت، اور جاہل مردہ ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ زمین پر چلنے والا ہے، اور جاہل زمین پر چلتے ہوئے بھی مردہ رہتا ہے۔ یظن من الاحیاء، اسے زندوں میں گمان کیا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ مرا ہوتا ہے، کہ وہ معدوم ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ جو صاحب علم ہوتا ہے، علم کی وجہ سے موت کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے اور ہمیشہ اس کا نام باقی رہتا ہے، اگرچہ قبر کے اندر اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں لیکن اس کا نام دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ اور جو جاہل ہے، جاہل چاہیں دنیا میں کچھ بھی کرے، چلے کھائے پیے کچھ بھی کرے، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، یعنی زمین پر چلتے ہوئے بھی وہ مردہ ہوتا ہے، اسے زندوں میں گمان کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ مردہ ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا ہے۔ وقال عدی بن الرعلاء،
الغسانی جاہلی، عدی بن رعلا غسانی جاہلی شاعر نے کہا لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء۔ لیسا کا معنی نہیں، من کا معنی جو، ماتا یموتو کا معنی مر جانا، فاستراح استراح یستریحو کا معنی ہوتا آرام پانا، میت کا معنی مردہ۔ وہی فرما رہے ہیں لیسا من مات فاستراح بمیت، جو مر گیا اور آرام پایا، یہاں پر فا واو کے معنی میں ہے، جو مر گیا اور آرام پایا وہ مردہ نہیں ہے۔ انما المیت میت الاحیاء، بے شک مردہ تو زندوں میں مردہ ہے، یعنی مردہ وہ شخص ہے جو زندوں میں رہتے ہوئے مردہ ہو، یعنی جاہل، یہی کہنا یہاں پر مراد ہے۔ لیس من مات فاستراح بمیت، جو مر گیا تو آرام پایا وہ مردہ نہیں ہے۔ انما المیت میت الاحیاء، بے شک مردہ زندوں کا مردہ ہے، یعنی جو زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ انما المیت من یعیش کئیبا کاسفا بالہ قلیل الرخاء، بے شک مردہ وہ شخص ہے جو شکستہ دل ہو کر زندگی گزارے اور اسی طریقے سے رنجیدہ خاطر ہو کر زندگی گزارے اور بدحال زندگی گزارے۔ انما المیت، بے شک مردہ وہ شخص ہے جو شکستہ دل ہو کر اور بدحال زندگی گزارے اور اسی طریقے سے جس کی حالت اچھی نہ ہو اس طریقے پر زندگی گزارے تو وہ شخص مردہ ہے۔ یہاں پر اسے مردہ کہا گیا ہے کہ جو شکستہ دل ہو کر زندگی گزارے اور اسی طریقے سے رنجیدہ خاطر ہو کر زندگی گزارے۔ تو مردہ کون ہے؟ بے شک مردہ وہ شخص ہے جو شکستہ دل ہو کر، رنجیدہ خاطر ہو کر، بدحال ہو کر زندگی گزارے، وہ مردہ ہے۔ تو کئیب کا معنی ہوگا یہاں پر شکستہ دل، اور کاسفم بالہ کا معنی رنجیدہ خاطر، یا کئیب کا معنی رنجیدہ خاطر لے لیں، اور کاسفن بالہ کا معنی لے لیں شکستہ دل، اور قلیل الرخا، رخا کہتے ہیں آسودگی کو، جب اس کے ساتھ قلیل لگ گیا تو معنی ہو گیا بدحالی۔ وقال بکر بن عبد العزیز بن دلف بن ابی دلف العجلی، اور بکر بن عبد العزیز بن ابی دلف العجلی نے کہا لا ینال العلا ولا یبلغ المجد حیوب جسامۃ فی الظلال۔ نالا ینالو کا معنی پانا، علا کا معنی بلندی، بلغ یبلغو کا معنی پہنچنا، المجد کا معنی بزرگی، حیوب کا معنی ہوتا ہے ڈرپوک، ڈرنے والا شخص، یہ صفت ہے موصوف مقدر رجل کی۔ اور جسامۃن کا معنی ہوتا ہے آرام پسند، خوب آرام کرنے والا، اور ظلال کا معنی ظل کی جمع ہے بمعنی سایہ۔ تو معنی یہاں پر یہ ہوگا ان لا ینال العلا، بلندیوں کو نہیں پاتا ہے اور نہ ہی بزرگی کو حاصل، بلندیوں کو نہیں پاتا ہے اور نہ ہی بزرگی کو حاصل کر سکتا ہے وہ شخص، یہاں رجل مقدر ہے، وہ شخص جو ڈرپوک ہو، ڈرنے والا ہو، اور جسامۃ فی الظلال، اور سایوں میں آرام کرنے والا ہو۔ تو ایسا شخص نہ بلندی پاتا ہے اور نہ ہی بزرگی حاصل کر پاتا ہے، جو ڈرپوک ہو اور سایوں میں آرام کرنے والا ہو، سائے میں آرام کرنے والا ہو۔ انما یحرز القداح ویحوی قصبات السباق عند النزال۔ یحرز، احرز، یحرز، احراز کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور القداح کہتے ہیں قمار بازی کے تیر کو، اور حوا یحوی باب ضربہ یضربو سے اس کا معنی بھی ہوتا ہے مالک ہونا، اکٹھا کرنا۔ اور قصبات السباق، سباق کا معنی ہوتا ہے میدان مسابقہ، میدان مسابقہ، تو مسابقہ کو سباق کہا جاتا ہے۔ اور قصبات جو ہے ہر اس نباتات کو کہتے ہیں، ہر اس نبات کو کہتے ہیں جس کے اندر پور پایا جاتا ہے، پور ہو، جیسے گنا ہو گیا یا بانس ہو گیا، تو ان کے اندر پور پایا جاتا ہے تو اسی کو قصبات کہا جاتا ہے۔ اور نزال کہتے ہیں جنگ کو۔ اور من یزود الملوک عن ساحت الملک، زیادہ یزودوں کا معنی ہوتا ہے گرا دینا، ہٹا دینا، بھگا دینا۔ ملوک کا معنی بادشاہ، ملک کی جمع ہے،
اور ساحت الملک، تو ملک کا معنی سلطنت اور ساحت کا معنی ہے میدان، اور تنافسا یا تنافسوں کا معنی ہوتا ہے باہم مقابلہ کرنا، معالی کا معنی بلندی۔ تو معنی کیا ہوگا؟ انما یحرز القداح، قمار بازی کے تیروں کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ویحوی قصبات السباق، اور مسابقہ کے اور میدان مسابقہ کے جھنڈوں کو حاصل کرتا ہے، عند النزال، جنگ کے وقت۔ کون حاصل کرتا ہے؟ اب فائل یہاں آ رہا، من یزود الملوک، جو بادشاہوں کو بھگا دیتا ہے، ان ساحت الملک، سلطنت کے میدان سے، اذا ما تنافسوا فی المعالی، جب بلندیوں میں آپس میں مقابلہ کریں۔ تو معنی کیا ہوا؟ لا ینال العلا ولا یبلغ المجد، بلندیوں کو حاصل نہیں کرتا اور نہ ہی بزرگی کو پاتا ہے۔ حیوب، رجل حیوب، ایسا شخص جو ڈرپوک ہو، جسامۃ فی الظلال، اور سایوں میں خوب آرام کرنے والا ہو۔ جسامۃ کی جو تا ہے وہ مبالغہ کے لیے، اسے علامہ کی تا مبالغہ کے لیے آتی ہے۔ انما یحرز القداح ویحوی قصبات السباق عند النزال، اور بے شک قمار بازی کے تیروں کو حاصل کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، میدان مسابقہ کے جھنڈوں کو پاتا ہے، عند النزال، جنگ کے وقت۔ کون پاتا ہے؟ من یزود، وہ شخص جو بادشاہوں کو سلطنت کے میدان سے بھگا دے جب بلندیوں میں مقابلہ کریں۔ آگے وَيُدِيرُ الْأُمُورَ بِرَأْيٍ طُبِعَتْ مِنْهُ مُرْہَفَاتُ النِّصَالِ، ادارہ یدیرو کا معنی ہوتا انجام دینا، الامور، اور رائے یہ نکرہ ہے، اس کے بعد طبع یطبع آ رہا، طبعت فعل ماضی مجہول ہے بمعنی ڈھالنا، منہو کا معنی اس سے، مرہفات کہتے ہیں تیز کیے ہوئے کو، تو مرہفن کی جمع مرہفات بمعنی تیز کیا ہوا، اور النصال بولتے ہیں پیکان کو، کنارے کو۔ تو معنی کیا ہوگا؟ وَيُدِيرُ الْأُمُورَ مِنْهُ بِرَأْيٍ، اور معاملات کو اپنی ایسی رائے سے انجام دیتا ہے جس سے تیز کیے ہوئے پیکان ڈھالے جاتے ہیں، جس سے تیز پیکان ڈھالے جاتے ہیں، اور معاملات کو اپنی ایسی رائے سے انجام دیتا ہے جس سے تیز کیے ہوئے پیکان ڈھالے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ترکیب دیکھتے ہوئے چلیں۔ اخو مضاف، العلم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، حی یہ خبر اول ہے، خالد اس میں فاعل ہے، اس میں ہوگا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور بعدہ مضاف، موت مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، بعدہ مضاف کا، بعدہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے، خالد اس میں فاعل کا، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ دوسری خبر ہے اخو العلم کی، اور اخو العلم یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اخو العلم کو یہاں بنائے ذوالحال، و اوصالہ تحت التراب رمیم، اس کو بنا دے حال، اوصال مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اس سے پہلے جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، اوصال مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، تحت مضاف، التراب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہوا، رمیم صفت مشبہ کا، رمیم صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل بمعنی بوسیدہ ہونا، اس میں فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، اوصالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو گیا اخو العلم ذوالحال کا، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، اور حی خالد بعد موتہ یہ دونوں خبر ہیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وذو الجہل میت وہو ماشن علی الثری، واو استئنافیہ ہے، ذو الجہل مضاف الیہ سے مل کر یہ ذوالحال ہے، اور واو حالیہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، ماشن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی ذو الجہل کی طرف، علی حرف جار، الثری مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا ماشن اس میں فاعل کا،
اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو گیا ذوالجہل سے، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، میت خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یظن من الاحیاء وهو عدیم، تو ظن یظنو کا معنی گمان کرنا، تو یظنو اسی سے فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال ہے، من حرف جار الاحیاء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یظنو فعل مجہول کا، واو حالیہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، عدیم صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یظنو کی ہوا ضمیر سے حال، ذوالحال حال سے مل کر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم، صاحب علم اپنی موت کے بعد زندہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، حالانکہ اس کی ہڈیاں زمین کے نیچے بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ وذو الجہل میت وهو ماش علی الثری، اور جاہل مردہ ہے، درا حالے کی زمین پر چلتا ہے، اسے زندوں میں شمار کیا جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے حالانکہ وہ مردہ ہے۔ وقال عدی بن الرعلا الغسانی جاہلی، اور عدی بن رعلا الغسانی جاہلی نے کہا لیس من مات فاستراح بمیت، لیسا یہ فعل ناقص ہے، من اس میں موصول ہے، ماتا یموت باب نصر ینصر اصل میں مواتا تھا، وا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو ماتا ہو گیا، تو ماتا فعل ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، فا حرف عطف ہے، استراح یستریح استراحۃ باب استفعال، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر من اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر لیسا کا اسم، بے میتن میں با زائدہ ہے اور میتن خبر ہے، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ انما المیت میت الاحیاء، انما برائے حصر، المیت مبتدا، میت مضاف، الاحیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ انما المیت من یعیش کئیبا کاسفا بالہ قلیل الرخاء، انما برائے حصر المیت مبتدا، من اسم موصول، عاشا یعیشو کا معنی ہوتا زندگی گزارنا، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال، کئیباً صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال اول ہو گیا، یعیشو میں ہوا ضمیر سے، کاسفاً اس میں فاعل ہے، بالو مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہے، کاسف اس میں فاعل کا، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ثانی ہو گیا، یعیشو فعل کا، فعل میں ہوا ضمیر سے، قلیلہ مضاف، الرخاء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ حال ثالث۔ اب ذوالحال اپنے تینوں حال سے مل کر یعیشو کا فاعل، یعیشو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر المیت مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لیس من مات فاستراح بمیت، جو شخص مر گیا تو آرام پایا وہ مردہ نہیں ہے، انما المیت میت الاحیاء، بے شک مردہ زندوں کا مردہ ہے، یعنی مردہ وہ شخص ہے جو زندوں میں مردہ ہے، انما المیت من یعیش کئیبا کاسفا بالہ قلیل الرخاء، بے شک مردہ وہ شخص ہے جو پریشان خاطر ہو کر، شکستہ دل ہو کر اور بدحالی میں زندگی گزارے۔ وقال بکر بن عبد العزیز بن دلف بن ابی دلف العجلی، اور بکر بن عبد العزیز بن دلف بن ابو دلف عجلی نے کہا لا ینال العلا ولا یبلغ المجد، لا ینال، نالا ینالو کا معنی پانا، لا ینالو فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، العلا یہ مفعول بھی ہے مقدم، اور واو حرف عطف ہے، یہ پورا ملا کے ہو گیا معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا یبلغ، بلغ یبلغ باب نصر ینصر ثلاثی مجرد، المجد مفعول بھی، اور ان دونوں کا فاعل کیا ہے، حیوب جسامۃ فی الظلال، تو حیوب یہ صفت اول ہے موصوف مقدر رجل کی، اور جسامۃ یہ
صفت ثانی ہے۔ فی حرف جار الظلال مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغ متعلق ہو گیا جسامہ کے، جسامہ اپنے متعلق سے مل کر یہ دوسری صفت ہے رجل مقدر کی، رجل موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر لا یبلغ کا فاعل اور لا ینالو کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا۔ انما یحرز القداح ویحوی قصبات السباق عند النزال، انما برائے حصر احرز یحرز احراز باب فعال، یحرز فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، القداح مفعول به، فعل فاعل یہ مفعول بھی ہو گیا اور اس کا فاعل دوسرے شعر میں آ رہا ہے یعنی من یزودو ہے۔ واو حرفیت، یحوی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، قصبات مضاف، السباق مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، عند مضاف، النزال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو گئے یحوی فعل کا۔ من اس میں موصول ہے، یزودو زادہ یزودو باب نصر ینصرو ثلاثی مجدد، الملوک اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بس ہوگے من اس میں موصول، الملوکہ مفعول بھی، ان حرف جار ساحت مضاف، الملک مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوگا یزودو فعل کا، اذا یہ مضاف ہے، ما زائدہ ہے، تنافسو تنافسا یا تنافسو باب تفاعل ہے، تنافسو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فی حرف جار المعالی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو گیا تنافسو فعل کا، تنافسو فعل اپنے فاعل ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہو گیا یزودو فعل کا، یزودو فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغ مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا یحرز القداح کا اور یحوی فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا۔ معنی کیا، ولا ینال العلا ولا یبلغ المجد حیوب جسامۃ فی الظلال، بلندیوں کو نہیں پائے گا اور نہ ہی بزرگی حاصل کر سکتا ہے ایسا شخص جو ڈرنے والا ہو اور تاریک اور سایوں میں خوب آرام کرنے والا ہو، انما یحرز القداح ویحوی قصبات السباق عند النزال من یزود الملوک عن ساحت الملک اذا ما تنافسوا فی المعالی، بے شک قمار بازی کے تیر کو اکٹھا کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے اور میدان مسابقہ کے جھنڈوں کو حاصل کرتا ہے جنگ کے وقت، وہ شخص جو بادشاہوں کو سلطنت کے میدان سے بھگا دے جب بلندیوں میں مقابلہ کریں۔ آگے وَيُدِيرُ الْأُمُورَ مِنْهُ بِرَأْيٍ تُبِعَتْ مِنْهُ مُرْحَفَاتُ النِّصَالِ، اور وہ امور کو کاموں کو اپنی ایسی رائے سے انجام دیتا ہے جس سے تیز کیے ہوئے پیکان ڈھالے جاتے ہیں۔ ادارہ یدیر ادارہ باب افعال ثلاثی مزید فی، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الامورہ مفعول بھی ہے، من حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغ متعلق ہو گیا یدیرو فعل کے، با حرف جار رائن موصوف ہے کیونکہ نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ طبع طبع یتبع کا معنی ہوتا ہے ڈھالنا، اسی سے طبعت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، مرحفن کی جمع ہے مرحفات جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مرحفتن کی جمع ہے، تو مرحفات النصال، یہ مرحفات مضاف ہے، النصال مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا، طبعت نائب فاعل ہو گیا طبعت فعل مجہول کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور منہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رائن موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہو گیا یدیرو فعل کا، یدیرو فعل اپنے فاعل مفعول بھی دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا، ومن حر اطراف القنا خشیۃ الردى فلیس لمجد صالح بکسوبی وما هي الا رقدة تورث العلا لرہتک ما حنت روائم نیبی۔ ومن حر، من کا معنی ہوتا ہے، من کا معنی ہے جو، یہاں حرہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، بھاگنا، ٹھیک ہے،
ہاں ناپسند کرنا. اطراف یہ طرف کی جمع ہے بمعنی کنارہ. القنا جو ہے قناتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیزہ بھالا. اور خشیہ کا معنی ہے ڈر خوف. ردا کا معنی ہلاکت. لیسا کا معنی نہیں. مجد کا معنی بزرگی. صالح کا معنی نیک. کسوب کا معنی کمانا. وہی کہہ رہے ہیں ومن حرّا اطراف القنا خشیت الردا، اور جس نے ہلاکت کے خوف کی وجہ سے بھالوں کے کناروں کو ناپسند کیا، یا جس نے ہلاکت کے خوف کی وجہ سے بھالوں یا تیروں کے کنارے کو ناگوار سمجھا، فلیس بمجد صالح بکسوبی، تو صالح بزرگی وہ کمانے والا نہیں ہے. وما ہی الا رقدۃ تورث العلا. رقدہ کا معنی نیند، اور تورث کا معنی ہوتا وارث بنانا، اور رثا یورث ایراث کا معنی وارث بنانا. العلا کا معنی بلندی. راحت کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو. اور حنا یحنو کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، مہربانی کرنا. اور روائم و نیب، نیب کہتے ہیں بوڑھی اونٹنیوں کو. اور رائمہ کی جمع روائم ہے محبت کرنے والی. تو وما ہیا سے مراد، ہیا سے جو یہاں مراد ہے وہ بھالوں کا کنارہ ہے، کنارے والا حصہ ہے، یا بھالوں کی پیکان یا تیروں کی پیکان. اس سے مراد کیا؟ تیروں کے پیکان. وما ہی الا رقدۃ، اور تیروں کی پیکان یا بھالوں کی پیکان نہیں ہے، الا رقدۃ مگر ایسی نیند، تورث العلا لرہتک جو تمہارے قبیلے کے لیے، تمہاری قوم کے لیے بلندی کا وارث ہے، یا جو تمہاری قوم کو بلندی کا وارث بنائے گی. یہ ترجمہ کریں. اور تیروں کی پیکان، نیزوں کی پیکان نہیں ہے مگر ایسی نیند جو تمہارے قبیلے کو بلندیوں کا وارث بنائے گی. ما حنت روائم نیب، جب تک بوڑھی اونٹنیاں محبت کریں، جب تک بوڑھی اونٹنیاں اپنے بچوں پر شفقت کریں. تو واو حرفیت یہاں پر ترکیب اگر دیکھتے ہوئے چلیں تو من یہ شرطیہ ہے جو ہے بندہ مبتدا. حرّا کا معنی، حرّا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. حرّا کا معنی ناگوار سمجھنا. اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی من کی طرف. اطرافہ مضاف، القنا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ حرّا کا مفعول بہ ہے. خشیتہ مضاف، الردا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول لہو ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بہ مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط. اس کی جزا کیا ہے؟ فلیس بمجد لمجد صالح بکسوبی. تو فا یہ جزائیہ ہے، لیسا یہ فعل ناقص ہے. اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے. لام حرف جار مجد موصوف، صالح صفت، موصوف صفت سے مل کر لام حرف جار کا مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہو گیا کسوب کا. با یہ زائدہ ہے کسوب پر، لہذا کسوب اپنے متعلق سے مل کر یہ لیسا کی خبر ہے. لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر من شرطیہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وما ہی الا رقدۃ تورث العلا، اور نیزوں کی پیکان نہیں ہے مگر ایسی نیند جو بلندیوں کا وارث بنائے گی تمہارے قبیلے کو. ما حنت روائم نیبی، جب تک بوڑھی اونٹنیاں اپنے بچوں پر شفقت کریں. تو واو استینافیہ ہے. ما نافیہ یا ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا ہے. الا برائے استثناء ہے. رقدۃ یہ خبر ہے، لیکن پہلے یہاں بنے گی موصوف. رقدۃ موصوف ہے. تورثو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب. اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی رقدہ کی طرف. العلا مفعول بہ. لام حرف جار رات مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام حرف جار کا مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تورثو فعل کا. تورثو فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہے رقدۃ کی. رقدۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا پورا کا پورا، ہاں یہ پوری کی پوری خبر ہے ما ہیا کی. ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور ما حنت یہ ما بمعنی ما دامہ ہے، اور اس سے پہلے وقتہ مضاف مقدر ہے.
تو ما یہ مصدریہ یہاں پر حنت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، روائم النیبو یہ فاعل ہے حنت فعل کا، روائم النیبی یہ فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا وقتہ مضاف مقدر کا، وقتہ مضاف مقدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا تورث فعل کا، تورث فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغ مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہے رقدتن کی، رقدتن موصوف اپنی صفت سے مل کر ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ ومن حرد اطراف القنا خشیۃ الددا فلیس لمجد صالح بکسوبی، جو ہلاکت کے خوف سے نیزوں کے کناروں کو ناگوار سمجھے، فلیس لمجد صالح بکسوبی تو نیک بزرگی وہ کمانے والا نہیں، وما ہی الا رقدتن اور یہ نہیں کون، نیزوں کے کنارے یا تیروں کے پیکان، نیزوں کے پیکان نہیں ہے، الا رقدتن مگر ایسی نیند جو بلندیوں کا وارث بنائیں گی تمہارے قبیلے کو، جب تک بوڑھی اٹھنیاں محبت کریں، کس سے؟ اپنے بچوں سے۔ تو یہاں پر نیزوں کے پیکان کو رقدہ کہا گیا، نیند کہا گیا، تو کیوں اسے رقدہ کہا گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اسے رقدہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آدمی جنگ کرے گا تو تیروں کی نوک لگے گی تو آدمی ہلاک ہوگا، اور ہلاک ہوگا تو سو جائے گا، یعنی ہلاک ہوا تو انتقال ہو جائے گا اس کا، تو انتقال ہونے کو، مر جانے کو، شہید ہونے کو یہاں رقدہ سے تشبیہ دی ہے، یعنی وہ اس کو نیند سے تشبیہ دی ہے، اور یہ نیند ایسی ہے، یہ موت ایسی ہے کہ جب ہم جنگ کریں گے تو یہ جنگ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بلندی کا باعث بنے گی، تو ہماری قوم جو ہوگی وہ اچھی طریقے سے جی سکے گی اور بلندیوں کی مالک ہوگی۔